السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لاہور ٹی وی. چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کی علیحدگی ایک تکلیف دہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس فیملی کی عزت اور وقار کو دیکھ چکے ہیں اور اس فیملی کا رکھ رکھاؤ اور برتاؤ جنہوں نے دیکھا ہے. یہ ایسی فیملی تھی کہ ان کے بارے میں کہا جا سکتا تھا کہ ان کے درمیان سے ہوا نہیں گزرتی. اور چودھری شجاعت صاحب نے ہمیشہ انتہائی محبت اور ایک پیار اور تعلق داری اور وفاداری نبھاتے ہوئے سیاست کی. یہی کام کیا چودھری پرویز الہی نے. جہاں پہ چودھری شجاعت صاحب نے ایک والد کا کردار ادا کیا، وہاں پہ چودھری پرویز الہی صاحب بھی ہمیشہ مؤدب رہے. ہمیشہ انہوں نے اپنے باپ کی طرح ان کی عزت کی. اور میں نے مونس الہی کو ان سے ملتے جلتے دیکھا، میں نے جو وہ ماموں سے چودھری شجاعت صاحب سے، تو لگتا تھا کہ یہ چودھری شجاعت صاحب کے بیٹے ہیں. جس طرح وہ ان کا احترام کرتے تھے اور جس طرح چودھری شجاعت صاحب ان کے ساتھ شفقت کرتے تھے. اب ہوا کیا ہے جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ سرمایہ داری کی سیاست جو ہے، سرمایہ دارانہ نظام جو ہے، یہ جو ہر چیز کو یہ پرائیویٹائزیشن جو آپ دیکھتے ہیں نا ملکوں میں، بڑا یہ سمجھ کے کی جاتی ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا کام ہے. یہ جو کمپنیوں کے درمیان کمپٹیشن ہمیں پڑھایا جاتا ہے ہمارے بچوں کو، وہ ایک کوئی بہت بڑا اصول بنا کے ان کا تو اصول ہے. یہ بنیادی طور پر انہوں نے سوشلزم اور مذہب کے مخالف ایک نظریہ قائم کیا ہے جو ان کی روح کے بالکل متضاد ہے. یعنی مذہب کہتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ آپ برتاؤ اچھا کریں، آپ ان کے حقوق کا خیال کریں. یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کو آپ صرف گاہک اور کسٹمر اور کموڈیٹی سمجھیں، بک جانے والی چیز، ادھر ادھر ہونے والی. یہ سرمایہ دارانہ نظام کی پہلی جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ غلاظت ہے پہلی. یہ انسانوں کو انسان سمجھنے کی بجائے، یہ جتنا آپ کو نظر آتے ہیں نا بڑی کمپنیاں ہیں، انہوں نے جی سوشل رسپانسبلٹی کے طور پہ غریبوں کو اتنا، یعنی کوئی پارک بنا دیا، انہوں نے کوئی کپڑے پہنچا دیے، خوراکیں پہنچا دی. یہ ان کا وہ ڈرامہ ہے جس کی آڑ میں یہ اپنے بڑے بڑے منافع چھپاتے ہیں. وہ منافع جو ناجائز دھندوں سے اور بزنس کو دھندا بنا کے حاصل کیے جاتے ہیں. اس کی بڑی بڑی آلودگیاں ہیں، میں آپ کو آہستہ آہستہ بتاتا رہوں گا. اب اس پر آ جائیں ذرا کہ ہمارے ملک میں پچھلے دنوں یہ زرداری صاحب اور یہ جو ہیں، اب زرداری صاحب بھی یہی سرمایہ دارانہ غلیظ جو ہے نظام، اس کے اوپر ہی ان کا ایمان بھی ہے اور یہی وہ چلا رہے ہیں. وہ بھٹو صاحب تو سوشلزم کی بات کی تھی انہوں نے، اور جو یہ تھی بے نظیر بھٹو صاحب آئیں، انہوں نے سوشل ڈیموکریسی کی بات کر دی. یہ سوشل ڈیموکریسی بھی سرمایہ دارانہ نظام کا ایک آپ سمجھ لیں کہ طریقہ واردات ہے. یہ لفظ بدل کے اس میں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ حقوق کی بات ہو رہی ہے، آگے شکوک رکھ دیتے ہیں. یہ حقوق نہیں ہوتے. ہیومن رائٹس کیسے ایسی بہت ساری آپ دیکھ لیں، کتنی بڑی بڑی ایجنسیاں ہیں، چیمپئن بنتے ہیں، اور جہاں پہ عراق ہو تو وہاں پہ ان کو نظر آ جاتے ہیں جی کہ کیمیکل ویپن ہے، اب ہیومن رائٹس کے لیے وہاں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، اور غصب کیے جا رہے ہیں، وہاں حملہ کر دیں گے. اور فلسطین کے اور کشمیر کے ہیومن رائٹس کبھی ان کو نظر نہیں آئیں گے. یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے. تو یہاں پہ واردات ڈالی ہے سرمایہ دارانہ نظام نے. وہ اسی طرح ہر فیملی کو ہٹ کرتا ہے. پیسے کی لڑائی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہر جگہ ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے. پیسے کی وجہ سے بادشاہتیں تبدیل ہوتی ہیں، پیسے کی وجہ سے کاروبار الٹا دیے جاتے ہیں، پیسے کی وجہ سے لوگوں کو آپس میں تقسیم کر کے لڑوا دیا جاتا ہے. یہ پیسے کی وجہ سے ایون دہشت گردی کرائی جاتی ہے. پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. نہیں ہونی چاہیے دہشت گردی، کتنا گھناؤنا کام ہے، لیکن وہ لوگ اس سے بھی کمائی کر لیتے ہیں. تو اس خاندان کو اب کیسے توڑا ہے پیسے نے کہ زرداری صاحب نے واردات ڈالی، پیسہ دکھایا. ایک طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں، ان کے کوئی پرانے ظاہر ہے کہ پارٹی کے تو ممبر ہیں ہی، تعلق دار بھی ہوں گے. انہوں نے جو ہے، جو اب بتایا جاتا ہے، میرے خیال میں ایک نیازی صاحب ہیں جو عمران خان سے اب کے کزن ہیں، ان کے خلاف بولتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ طارق، مختلف لوگوں کی طرف سے، یا ایاز میر یا کچھ لوگوں کی طرف سے آیا کہ جی یہ اصل انیشیٹو لیا طارق بشیر صاحب نے. انہوں نے چودھری شجاعت صاحب کے بیٹے جو ہیں رافع اور شافع ہیں، دونوں میں سے ایک کا نام تو یہ شافع ہے، میرے خیال میں دوسرے کا
اگر مجھے یاد نہیں ہے بہرحال، تو ان کو کہا کہ بھائی یہ جو منہ سلائی کی سیاست آگے تو اس کی چل رہی ہے، وزیر اعلیٰ بننا ہے تو چودھری پرویز الہی بننا ہے، ہمیں کیا فائدہ، تو ہم پیسے لیں ان سے اور جا کے ہم اپنا ان کو ووٹ ڈالیں اور ان کے ہاتھ میں ڈال دیں، ہمارا تو یہی فائدہ ہے، ہمیں اگر کل کو الیکشن میں لڑنا ہے ہم نے تو پیسے خرچ کرنا ہوگا، یہ ہوگا، ضرورتیں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں تو حالات جو ہیں وہ خراب ہیں تو پیسے لے لیں۔ تو یہ اصل میں چودھری پرویز الہی صاحب کو انہوں نے باقاعدہ کاٹنے کی کوشش کی ہے اپنی اس سیاست سے جو آگے جس کی بنیاد پر انہوں نے دعائیں لی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، عمران خان کو اس وقت کیا ایج ہے سب سے، کہ وہ عوام کی امید کا ایک چراغ ہے، ایک سہارا ہے لوگوں کا۔ اچھا، اب پورا ملک، تو اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ پورا ملک اس وقت تکلیف میں ہے، مہنگائی کے، بجلی، پیٹرول، اخراجات، مہنگائی، ڈالر، روپیہ سستا، یہ تو اس میں تو کوئی کسی کو نہیں نا، یعنی شک کہ عوام تکلیف میں ہے۔ اب جب عوام تکلیف میں تو اس کی مہا اکثریت، بھاری اکثریت، وہ صرف اس لیے عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ اس نے لوٹ مار نہیں کی، اس نے تشدد نہیں کیا، یہ جو چیزیں واضح ہیں جن میں شک کوئی نہیں۔ اچھا، اب امیدیں لگ گئیں اس طرف، اچھا کیوں نفرت اس وقت کر رہے ہیں لوگ زرداری صاحب سے، اور پیپلز پارٹی زیرو ہو کے رہ گئی ہے، نون لیگ بالکل 0/0 ہے، دوسری پارٹیوں کو بھی لوگ ماتم کیوں کرتے پھر رہے ہیں، MQM والے اور باپ والے کے جی مروا دیا، ہمیں بھی مروا دیا، ہمیں بھی مروا دیا، کیونکہ لوگوں نے تو ان کے سامنے لوگ کھڑے ہو گئے، نکل کے دکھاؤ، حلقوں میں آ کے دکھاؤ، یہ تو فیکٹس ہیں جو سب دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر چودھری پرویز الہی صاحب پیسے کے چکر میں، منہ سلائی پیسے کے چکر میں ان لوگوں کے ساتھ مل جاتا جو اس وقت پورے ملک کی بد دعائیں لے رہے ہیں اور جنہوں نے ملک کو ایک ایسے شکنجے میں کس دیا اور کستے جا رہے ہیں کہ ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے، اور ان کو اقتدار کی پڑی ہوئی ہے، وہ اپنی انگلیاں اٹھا کے انشاءاللہ عدالتیں یہ، انشاءاللہ ججز یہ گروپ بن گئے، انشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ یہ، انشاءاللہ عوام کو بھی مارا انہوں نے پہلے 25 مئی کو، پھر ججز کے پیچھے اب پڑ گئے، پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی گالیاں دینے پہ آ گئے، یعنی جو ان کے اقتدار میں حائل ہو، ان کے اقتدار کی راہ میں، یہ اس کو کہتے ہیں مر جائے قتل۔ عمران خان کے قتل کی بھی باتیں، چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی مارا، ان کے لوگوں کو مار کے ڈرا کے بدماشی کر کے نکالے، بزرگ آدمی ہیں، اب میرے سے وہ بڑے ہیں، میری عمر ہے، مجھے ڈائبٹیز یہ وہ 100 ہے، پتہ چلتا ہے یار سوئی بھی نہ چوبے زخم ٹھیک نہیں ہونا۔ تو ایک بزرگ سیاستدان کو جنہوں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، انہوں نے اپنی ایک انصاف کی، اپنے سیاست کی ہے، ایک عوامی سیاست کی ہے، تو ان کو مارا اور ان بدماشی کی، اور پولیس پھر کرتے کیا ہیں کہ جو ریاستی ادارے ہیں جو ہمارے ٹیکسوں پہ پلتے ہیں ان سے یہ بدماشی کراتے ہیں، غنڈہ گردی۔ یہ شہباز شریف نے شروع کروائی تھی بہت پہلے، سراج منیر صاحب ہوتے تھے اس وقت، نواز شریف نے شروع کرائی تھی کہ پولیس وہ کہتے تھے کہ اگر پولیس ہم استعمال کر سکتے ہیں تو ہمیں اپنے بندے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، پولیس کے ذریعے بندے مروا دو۔ یہ سراج منیر صاحب جو ہے بتایا کرتے تھے، میں خود یعنی ذاتی طور پر میں اس بات کا عینی شاہد ہوں، ان کی گفتگو میرے پاس پتہ نہیں اور کیا ریکارڈ، میں نے ایک کالم بھی لکھا تھا کہ شہباز شریف کو جواب شریف، اور یہ پولیس مقابلوں کے حوالے سے۔ تو یہ تو اداروں کو عوام کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لیڈر ہیں اسی ملک کے اور عوام ہمارے ساتھ ہے۔ عوام کو مہنگائی سے بھی مار دیا، عوام کو تشدد بھی کیا، کہتے ہیں عوام ساتھ ہے۔ اب جو عوامی لیڈر ہیں کہتے ہیں ان کو قتل کر دو، ٹھکانے لگا دو۔ ایمل ولی صاحب جو ہے ایک نیا انقلابی لیڈر اٹھا ہے، کہتا ہے اس کو ٹھکانے لگا دو۔ یار یہ ان کو دیکھیں، یہ چونکہ ٹھکانے لگانا ان کے لیے روٹین کا کام ہے۔ رب تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ چونٹی کو مت مارو، اب چونٹی کو اس لیے کہا کہ انسان کی کتنی ویلیو پھر اللہ نے رکھی کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے انسانیت کو قتل کیا۔ اب یہ چاہتے تھے طارق بشیر چیمہ صاحب اور چودھری شجاعت صاحب کے بیٹے کہ اپنے مفاد کی خاطر چودھری پرویز الہی اور مونس الہی اس عوامی دکھ درد جو ہے اس کے حل کے لیے کی جانے والی سیاست کے رستے سے ہٹ جائیں اور پیسے اور غلیظ سرمایے کے رستے پر آ جائیں۔ یہ بنیادی یہ بات تھی۔ تو انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا، میں اپریشیٹ کروں گا، میں سلوٹ کروں گا چودھری پرویز الہی صاحب کو، وہ تو میری جان ہے، وہ تو مجھے اتنا پیارا لگتا، مونس الہی ایک خوشبودار، میں شاعر ہوں، میری بات سنیں، مجھے تو جہاں پہ کہیں ظلم یا کوئی کجی
یا بدصورتی کا شک بھی ہو جائے، میرے اندر سے میٹرز جو ہے نا وہ جاگ جاتے ہیں، وہ مجھے سگنل دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اس طرف جاؤ ہی نہیں۔ کوئی ایسا آدمی آ جائے نا جس کے دل میں کدورت پلتی ہو تو میری طبیعت، مجھے پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں اور مجھے گھبراہٹ ہونا شروع ہوتی ہے کہ میں اس سے دور ہو جاؤں۔ میرے جو ایک الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے وہ میری سوچ اور میرے خیال، کیونکہ میں ایک اداس شاعر ہوں، غم کا شاعر ہوں، تو میری اس ریاضت اور غم ہی سچائی ہوتا ہے۔ کہہ تو یوں گیا، آنسو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، کہا گیا کہ آہستہ ہنسا بھی دھیان سے کرو۔ تو میں تو عذر کرتے نہیں، تو منہ سلائی سے ذاتی طور پہ میں مل کے کبھی کبھی ملا ہوں، میں ان کے ساتھ بہت قریبی جڑا ہوا بھی نہیں ہوں، لیکن اپنا تاثر دے رہا ہوں کہ میں مل کے ہمیشہ مجھے اندر سے فرحت اور خوشی کا احساس ہوا ہے، کہ خوشبو کا احساس ہوا ہے ایک ماحول میں، کیونکہ اس آدمی کی نیت اس کے چہرے پہ لکھی ہے، اس کے بھلی مانسیت۔ ابھی کسی نے بتایا نا کہ ایک اپنے ورکر کا کوئی الیکشن تھا، پتہ نہیں کونسلر ایم پی ہے، تو چودھری منہ سلائی وہاں اس کا پولنگ ایجنٹ بنا ہوا تھا۔ یہ ہوتا ہے لیڈرشپ، یہ کام ہوتا ہے، یہ اندر سے انسانیت ہوتی ہے، یہ ظرف ہوتا ہے، اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے۔ تو یہ انہوں نے بہترین فیصلہ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اب چودھری شجاعت صاحب تو بیمار ہیں، بزرگ ہیں، علیل ہیں، وہ تو صدارت تو برائے نام تھی، تو اب صدارت ہوگی طارق بشیر چیمہ صاحب کے ہاتھ میں یا بچے رافع کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو یہ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا راستہ ایک نئی پارٹی بنا لیں، وہ اور ایک جو ہے وہ اب بنا لیں، علامہ اقبال لیگ بنا لیں، اب این لیگ بنا لیں، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے قائد اعظم لیگ بنائی تھی علامہ، اور کرنے انہوں نے وہی کام ہے، چاہے وہ جو ہے حضرت آدم کے نام پر لیگ بنا لیں، وہ تو زرداری صاحب سے کہ ایسی سیاست کریں گے کہ ان کو کوئی مفاد حاصل ہو جائے۔ تو اس وقت مفاد کی سیاست نہیں چلے گی، اس وقت چلے گی وطن کی سیاست، اس وقت چلے گی عوام کے احساس کی سیاست، اس وقت چلے گی دنیا بھر میں انسانیت، امن اور سلامتی کا پیغام بھیجنے کی سیاست۔ یہ اس وقت بڑی یہی سرمایہ دارانہ قوتیں پاکستان کو برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہیں۔ پاکستان کے ہر اس سیاستدان کے خلاف وہ عمل پیرا ہیں اپنے ان کارندوں کے ذریعے جو ہم پر مسلط کیے گئے ہیں۔ وہ جہاں بھی بیٹھا ہے ان کا کرندہ، وہ اس وقت پاکستان کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ لیکن پاکستان کی تباہی اللہ کو منظور نہیں ہے، اللہ کو منظور ہے اس نے بچنا ہے۔ اور اسی طرح قوم جیسے بیدار ہو رہی ہے اور قوم کھڑی ہو گئی ہے، حائل ہو گئی ہے، راستے میں سیسا پلائی دیوار بن گئے ہیں آپ لوگ، تو اس لیے یہ اتنا جلدی اب جو ہے نا وہ اب ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ بہت سہ لیا ہے ہم نے، بہت شکریہ۔ لاہور ٹی وی کو سبسکرائب میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ میرا آپ سے رابطہ رہے، میں آپ کو ویڈیوز پہنچاتا رہوں، ظاہر ہے میں ایک دل سے بولتا ہوں، آپ دل سے سنتے ہیں، تو ہمارا یہ رشتہ رہنا چاہیے، اور باتوں کو آگے پھیلایا کریں۔ اور ضرور یہ چیزیں، ویڈیو میری مختلف ہوتی ہیں، ویڈیوز آپ دیکھ لیں کہ اب میں خبریں صرف نہیں ہوتا، میں احساس اور ساتھ آپ کو اپنا نالج، شعور وہ ضرور آپ تک سے شیئر کرتا ہوں، آپ سے پہنچاتا ہوں آپ تک، کہ جو بین الاقوامی سطح پہ جو ہمارے معاشرے کی جڑ ہے، اور ساتھ میں حل بھی کوشش کرتا ہوں کہ جو ہو سکے وہ بتاؤں۔ تو لاہور ٹی وی کو ضرور آپ سبسکرائب کر لیں، دوستوں کو بھی کہیں، اور ساتھ میں ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں۔ بہت شکریہ۔